اعجاز صاحب ہیں، بھائی منور ہیں، پردھان انیس ہیں، اور پردھان عمران صاحب ہیں، اور مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ ہیں، حضرت مولانا وکیل صاحب ہیں، مولانا سعید الزما صاحب کوٹوال سے ہیں. یہ تمام مہمانان کرام یہاں پر الحمدللہ جلوہ افروز ہیں. دیکھو بھائی دوستو، حالات کو بیان کرنا اس وقت مقصد نہیں، حالات سے سب لوگ واقف ہیں. اب کوئی آدمی ایسا نہیں جو ہمارے اپنے ملک کے حالات سے واقف نہ ہو. ساری دنیا کی پوزیشن ہم سب کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے ملک کی شکل و صورت ہم سب کے سامنے ہے، اور پورے ملک کے ساتھ خاص طور پر ہمارے اتراکھنڈ کی پوزیشن ہم سب کے سامنے ہے. حالات یو پی میں بھی ناگفتہ بھی ہیں، تمام ملک اسٹیٹوں میں حالات بہت کبیدہ خاطر ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو یہ ہمارے ادھیکاری ہیں، جس تن من دھن سے انہوں نے لگ کر اپنے اتراکھنڈ کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے شکریہ کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ آپ کے پاس الفاظ ہیں. آپ پورے ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، اکثر اسٹیٹوں میں موتیں ہوئی ہیں. ہمارے یہاں اتراکھنڈ میں اس بیماری سے ایک بھی اب تک نہیں مرا. یہ ان کی جدوجہد اور کاوشیں ہیں. یہ لوگ دن بدن، رات اور دن، صبح و شام، میری سی او صاحب سے جب اس سلسلے میں بات ہوئی تو سی او صاحب نے مجھ سے یہ کہا، یہ آپ اپنا وقت رکھیں، ہمارے وقت کی فکر نہ کریں، ہمارے 24 گھنٹے آپ حضرات کے لیے وقت ہیں. ہم نے کہا ہم ایسا نہیں کرتے، رات بھر آپ لوگ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، آپ ہمیں کوئی وقت ایسا دے دیں جس میں آپ کو بھی راحت ہو اور آپ کو بھی سکون ہو. انہوں نے ہمیں 12 بجے کا ٹائم دیا، اور امید ہے انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے. ان کی خود کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. اب یہ میٹنگ جس مقصد کے لیے یہ میں نے پیشکش کی ہے، ادھیکاریوں کو میں نے دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائیں. میں چاہتا ہوں پوری علاقے کے سامنے آپ کی موجودگی میں، رمضان شریف ہمارا ایک ایسا متبرک اور مقدس مہینہ ہے جس میں رمضان کے علاوہ چاہے مسلمان نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، گناہ کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو شیطان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی پابند ہوتا ہے نماز کا. یہاں تک کہ وہ تہجد رات کو 2 بجے 3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے. تو اب یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ حضرات کی موجودگی میں کچھ اس طرح کی گفتگو ہو جائے اور لائحہ عمل ایک ایسا تیار ہو جائے، نہ آپ اپنے اللہ کی عبادت سے محروم ہو اور نہ قانون کا النگھن ہو. دونوں چیزیں ہیں، نہ ہم اللہ کی عبادت سے محروم ہوں اور نہ قانون کا النگھن ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت میں یہ فرمایا، الحمدللہ رب العالمین. ہمارا ایمان 2 چیزوں پر ہے، ایک قرآن پر، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ڈاکیے ہیں. جو پیغام اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو دیا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کا پالن کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا الحمدللہ رب العالمین کہ میں سارے عالم کو پالنے والا ہوں، سارے عالم کا رب ہوں. سارے عالم میں ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سارے مذاہب کے ماننے والے سارے لوگ ہیں. عالم ساری دنیا کو کہتے ہیں. تو خدا ساری دنیا کا پالنے والا ہے. دوسرے ہمیں پیغام دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کی شان میں ہمیں حکم دیا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت ہے. تو ان کے ماننے والا بھی ایک دوسرے کے لیے رحمت ہی ثابت ہوگا جب جا کر ہمارا دین مکمل ہوگا. اگر ہم اس کا پالن نہیں کریں گے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان مومن نہیں، وہ انسان مومن نہیں، وہ انسان مومن نہیں. پوچھا ہے اللہ کے رسول کون؟ کہ جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو، جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر
سے پوچھا کتنے کی قیمت ہے، اس نے 20,000 درہم کا اعلان کیا. تو امام صاحب نے کہا کہ ان کو معلوم ہو گیا، اس کو بلایا، اس سے کہا تیرے مکان کی قیمت تو 10,000 ہے، 20,000 کیوں مان رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 10,000 روپے میرے مکان کی قیمت ہے اور 10,000 روپے ایک مسلمان کے پڑوس کی قیمت ہے. بات سمجھ آ رہی دوستوں؟ نہیں، دیکھ 10,000 روپے میرے مکان کی قیمت ہے اور 10,000 پڑوس کے مسلمان کے پڑوس ہونے کی قیمت ہے. امام صاحب نے کہا تم بیٹھو. وہ اندر گئے اور وہ 10,000 درہم نکال کر کے لائے اور اس سے یہ کہا کہ یہ 10,000 درہم تیرے مکان کی قیمت ہے، لیکن تجھے جانا نہیں آ سکتا. نہیں رہنا، ہم وہ قوم ہیں، ہمارا الحمدللہ ہمارا قرآن وہ کہتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. قانون یہ بنائیں یا نہ بنائیں یہ تو ان کی مرضی، لیکن ہم اس مذہب کو ماننے والے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اس کے پیغمبر کو مانا ہے. جب ہم نے دونوں کو مانا ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے رحمت تو بن سکتے ہیں، مصیبت نہیں بن سکتی. دوسری بات، اس میں گنجائش ہے. مسجدوں میں آنا بہت بڑھیا بات ہے، لیکن یہ حالات اس طرح کے ہیں جو بیماری چل رہی ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا ضلع متاثر ہے، ہمارا اسٹیٹ متاثر ہے، یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے. اس میں اپنی مسجدوں میں جانے کی جو باتیں آ رہی ہیں، 5 آدمیوں پر مشتمل، ایک امام اور ایک اس کا سامع اور 3 مقتدی، یہ 5 ہی آدمیوں پر منحصر رکھیں، اس سے آگے نہ بڑھائیں. دوسرے یہ کہ اس کے نام اور آدھار کارڈ لکھ کر کے دیں جو اس مسجد میں نماز پڑھے گا. تیسرے یہ کہ اپنے گھر میں باقی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں، اپنے گھر میں باہر سے کسی آدمی کو نہ آنے دیں، باہر سے کسی آدمی کو نہ آنے دیں. اپنے گھر میں اپنے افراد مل کر کے جماعت کریں یا الگ الگ پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے. حافظ مل جائیں تو زیادہ اچھا ہے کہ قرآن شریف سن لے مکمل. یہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کچھ ہدایات آئی ہیں، وہ میں اپنے کوتوال صاحب کی موجودگی میں اور چوکی انچارج آپ کی موجودگی میں، آرسو کے موجودگی میں سنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس طرح کی ہدایتیں کی گئی ہیں. اس کو ذرا سا آپ غور سے سماعت کریں اور کوتوال صاحب کی طرف سے جو ہدایتیں ہوں گی ان پر عمل کریں، ان کو سن کر کے پھر آپ تشریف لے جائیں. یہ لکھا ہے لاک ڈاؤن میں رمضان مبارک سے متعلق شرعی رہنمائی، یعنی شریعت میں جو شریعت جو ہمیں راستہ دکھا رہی ہے لاک ڈاؤن کی حالت میں، اس پر عمل کریں. ملک میں جاری لاک ڈاؤن اور اس سے پیدا ہونے صورتحال کے تناظر میں ماہ رمضان سے متعلق اہم امور میں دارالفتاء کی طرف سے، یعنی فتویٰ ہے، دارالفتاء کی طرف سے تفصیلی فتویٰ کی شکل میں رہنمائی کر دی گئی ہے. نمبر 1، 29 شعبان یعنی 24 اپریل کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے. چاند کے سلسلے میں کسی بھی اختلاف و انتشار سے پرہیز کیا جائے. اور چونکہ شعبان کے چاند میں کچھ اختلافات سامنے آئے تھے، اس لیے احتیاطاً 28 شعبان یعنی آج بھی چاند دیکھا جا سکتا ہے. نمبر 2، رمضان کا روزہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، لہذا سب مسلمان رمضان کے روزوں کا خاص اہتمام کریں. اور جنہیں واقعی کوئی عذر ایسی مجبوری ہے، وہ بیمار ہے، تو وہ کسی معتبر مفتی سے اپنے مدرسے، اپنے قریب کے مدرسے میں جو مفتی ہو اس سے معلوم کر کے عمل کریں. نمبر 3، مساجد اور گھروں میں نماز پنجگانہ اور جمعے کے تعلق سے دارالعلوم کی طرف سے جو ہدایات کی جا چکی ہیں، حسب ثابت انہی پر عمل جاری رکھا جائے. ہدایات یہ کی گئی تھی کہ جمعے کی نماز کے لیے جو 5 آدمی مسجد میں متعین ہے صرف وہی پڑھیں گے، باقیہ لوگ اپنے گھروں میں سحر کی نماز پڑھیں، چاہے رمضان مبارک کا مہینہ ہو چاہے غیر رمضان ہو. وہ سحر کی نماز پڑھیں گے تو ان کو نماز میں ثواب میں اللہ کے یہاں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہمارے علماء ہیں. انہوں نے ہمیں جو وراثت میں سبق دیا ہے ہمیں اسی سبق کو یاد کرنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. علماء نے، مفتیان نے کرام نے جو بتا دیا اسی پر عمل کرنا ہے اور اسی میں ثواب ملے گا.
اور کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث ہو. اور مسجد کی جماعت کے لیے امام اور مؤذن کے علاوہ جن حضرات کو متعین کیا گیا ہو یا کیا جائے، ہر نماز میں وہی حضرات مسجد میں آئیں. مختلف نمازوں میں مختلف لوگ بدل کر کوئی بھی نہ آئے. اگر اس میں کچھ انتشار ہو جائے تو آپس میں مشورہ کر کے وہ گولی ڈال لی جائے، جس کا نام نکلے گا بس وہی نماز پڑھے گا. اختلاف ختم. باقی حضرات گھروں ہی میں نماز پڑھیں. قانون کو توڑ کر مسجد آنے کی کوشش بالکل نہ کریں. ان کی نیت کے مطابق انہیں پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور مسجد کا مالی تعاون، مسجد اور مدرسوں کا جو مالی تعاون ہے اس کو نہ روکا جائے. مسجدوں میں تعاون کرتے رہیں. مدرسوں کے لوگ آپ کے پاس نہیں جا سکتے، یہ بات سچی ہے، لیکن آپ تمام حضرات کو معلوم ہے پورے سال کا دار و مدار مدرسوں کا رمضان مبارک پر ہی ہوتا ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس کو نہ جانتا. تو وہ اپنے حساب سے چاہے تو آن لائن جمع کرائے، دارالعلوم کو، مظاہر علوم کو، ہمارے مدرسے کو، اکبر پور کو، رڑکی کو، منگلور کو، یہ جو مدرسے ہیں تمام کا تعاون جاری رکھا جائے. اگر کوئی نہیں آ سکتا تو آپ وہ پیسہ نہیں بھیج سکتے تو اپنے پاس محفوظ رکھیں. لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد وہ مدرسے کو پہنچائیں، مسجدوں کو پہنچائیں. مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے جتنے افراد کی اجازت ہو صرف اتنے افراد تراویح ادا کریں، اور باقی حضرات اپنے اپنے گھروں میں تراویح باجماعت ادا کریں. اور جن لوگوں کے لیے جماعت کی صورت نہ بن سکے وہ تنہا تراویح ادا کریں. حتی الامکان ہر مسجد میں ختم قرآن کا نظم کیا جائے. اور گھروں میں اگر کوئی حافظ قرآن میسر ہو تو تراویح میں پورے قرآن پاک سنا جائے. اور کوئی حافظ قرآن میسر نہ ہو تو علم ترا کیف سے یا جو صورت یاد ہوں انہی سے تراویح پڑھی جائے. مسجد کے اطراف میں رہنے والے یا کسی بلڈنگ کے مختلف فلش والے بذریعے مائک یا تراویح یا کسی بھی نماز میں اقتدا نہ کریں. نیز حرمین شریفین یا کسی بھی مسجد کے لائے ہوئے نماز میں اپنے اپنے گھروں سے شرکت نہ کریں. جیسے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ صاحب مائک لگا ہوا ہے اور اس گھر کا آواز جو ہے اس مکان میں کنیکشن جوڑ دو، اس مکان میں نماز ہو جائے گی. نہیں، یہ نماز نہیں ہوگی. اپنے گھروں پر ایسی نماز پڑھنی ہے جیسے روزانہ پڑھتے ہیں. تراویح میں 6 یا 10 دن کا ختم بھی نہ کیا جائے، بلکہ یومیہ صرف 1 یا سوا پارے کا معمول بنایا جائے. نمبر 8، جن علاقوں میں قدیم و جدید جنتری کی بنا پر ختم سحری کا اختلاف ہو وہاں ختم سحر کا اعلان قدیم جنتری کے مطابق کیا جائے اور اذان فجر 10 منٹ کے وقفے سے کہی جائے. نمبر 9، مساجد میں عمومی افطار کا انتظام نہ کیا جائے. جو مسجدوں میں اکثر عام طور پر افطار کا انتظام کیا جاتا تھا، 10 20 50 آدمی ہوگا، وہ انتظام نہ کریں. اپنے گھروں پر روزہ افطار کریں. دوسرے، ختم سحری سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے تسلسل کے ساتھ سحری کا اعلان ہرگز نہ کیا جائے. یہ برادران وطن اور بہت سے بیمار اور عبادت گزار مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے. مثال کے طور پر سحری کے لیے اٹھانا شروع کر دیا 2:30 بجے سے، مائک چل رہا ہے، کوئی نظم پڑھ رہا ہے، کوئی قرات کر رہا ہے، کوئی اعلان کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں بند کی جائیں. بس جن گاؤں میں سیرن ہے وہ سیرن کا بھی کے ذریعے سے اطلاع کرے، اور مائک ہے تو مائک سے صرف سحری کے وقت کے ختم ہونے کا اور افطار کر لیا جائے اس کا اعلان کیا جائے. بقیہ اعلان رات کو بالکل نہ کیا جائے. اس سے بیمار بھی ہیں اور ہمارے برادران وطن ہیں، نیند میں ہیں، سو رہے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اس کا خیال کیا جائے. نمبر 11، شب قدر. یہ رمضان کے آخری عشر میں خطبہ صاحب آتی ہیں 7 راتیں، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ شب قدر میں دیگر طاق راتوں میں لوگ گھروں پر ہی انفرادی اکیلے عبادت کریں. مسجدوں میں یا کسی کے گھر یا ہال وغیرہ میں جمع ہونے کی کوشش نہ کریں.
یعنی اکٹھے ہو جاتے تھے, دعا ہوتی تھی مجموعی, بالکل نہ کریں. نمبر 12, لاک ڈاؤن کے زمانے میں کھانے پینے کی اشیاء کی, کھانے پینے کے سامان کے خریدارے میں جو انتظامیہ کی طرف سے طے کردہ نظام ہے, جو وقت متعین کیا ہے, کھانے پینے کے سامان میں کچھ پریشانی یا کمی ہو تو حتی الامکان صبر و تحمل کا دامن پکڑے رکھیں. یہ رمضان شریف کا مہینہ صبر و تحمل کا ہے. صبر و تحمل سے کام لیں اور کسی بھی طریقے کی کوئی بات ایسی نہ ہونے پائے جو شکل بےہودہ اور بدتمیز لوگ ہماری شکل ٹی ویوں پر دکھا رہے ہیں ان کے منہ پر تماشا مارنے کا کام کرے گا. آپ کا صبر و تحمل, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ کی چھوی وہی ہونی چاہیے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, جو شیخ عبد القادر جیلانی کی تھی, وہی چھوی ہماری رہے گی انشاءاللہ. کسی کے مٹانے سے, پکڑنے سے, بھولنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم جو ہم وہی رہیں گے انشاءاللہ. نمبر 13, اہل خیر حضرات کو چاہیے کہ ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ دینی مدارس کا بھی خیال رکھیں. اپنا مالی تعاون معتمد ذرائع سے ذمہ داران مدارس تک پہنچا دیں یا اپنے پاس محفوظ رکھیں, اور جب مدارس کے سفراء پہنچیں انہیں دے دیں. اس میں ایک بہت ضروری خیال رکھنے کی یہ بات ہے, مدارس کا تو خیال رکھنا ہی ہے, لیکن اگر آپ کے گاؤں میں کوئی مسلمان ہو یا وہ ہندو, سب مزدور طبقے کے لوگ ہیں, آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ روزانہ جاتا تھا, کما کر لایا کرتا تھا, اب یہ نہیں جا پا رہا ہے, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, سب کوئی آدمی آپ کی بستی میں بھوکا نہ سوئے. آپ کی بستی میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ سوئے, ہر ایک کے پاس کھانے کی معلومات کرا کر کے اس کے سامنے اس کو پہنچایا جائے. اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے. جب اوپر والے نے فرق نہیں کیا کہ سورج نکال رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور ہندوؤں کے لیے بھی ہے, ہوا چل رہی تو وہ بھی سب کے لیے ہے, پانی اگر برس رہا ہے تو وہ بھی سب کے لیے ہے, تو جب اوپر والا فرق نہیں کر رہا, ہم کیوں فرق کریں؟ ہمارے سب بھائی ہیں, ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. سرپرست حضرات, رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, اور فضول کاموں میں بالخصوص موبائل وغیرہ میں رمضان کے قیمتی وقت میں کو موبائل میں لگ کر بیکار نہ کریں. نمبر 15, سرپرست حضرات بچوں پر بھی کنٹرول کریں اور انہیں بلا کسی ضرورت اور کے خلاف قانون گھر سے باہر نہ جانے دیں. اپنے جوان بچوں پر کنٹرول کریں. جیسے اب افطار کا وقت آئے گا, رمضان مغرب کی نماز پڑھی, ارے بھائی سارے دن ہو گئے, تھکے ہوئے ضرورت ہے آتے ہیں, ایسے نہیں, ان کو کنٹرول کریں, گھر میں رکھیں. عید الفطر کی نماز کے متعلق, جو عید کی نماز آئے گی اس کے متعلق رمضان کے آخری میں حسب حالات, جیسے حالات ہوں گے اس میں رہنمائی کی جائے گی. تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے. تو میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں, یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند جو اسلام کا ایک عظیم مرکز ہے پوری دنیا کے لیے, ان کی طرف سے یہ ہدایات آئی ہیں, اس پر انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے. زور سے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ.